وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بلد آیت نمبر 11 سے 20. آج کا موضوع، کیا ہم بند کی گئی آگ میں جانے کی زبردست تیاری میں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ایحسب ان لم یرہ احد. کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ الم نجعل له عینین. بھلا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دیں؟ ولسانا وشفتین. اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ وہدیناہ النجدین. یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے. سامعین کرام، سورہ بلد آیت نمبر 11. فلقتحم العقبہ، تو وہ گھاٹی میں سے ہو کر نہ نکلا. وما ادراک مل عقبہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک و رقبہ، گردن کا چھڑانا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن میں کھانا کھلانا. یتیماً ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو. او مسکیناً ذا متربہ، یا کسی خاک نشین مسکین کو. ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ان میں سے ہو جو ایمان لائے ہیں. وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیحت کی ہو. وتواصوا بالمرحمہ، اور رحم کرنے کی وصیت کی ہو. اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں. والذین کفروا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات سے انکار کیا. ہم اصحاب المشمہ، وہی بائیں والے ہیں. علیہم نار مؤصدہ، انہی پر چاروں طرف سے بند کی ہوئی آگ ہے. سامعین کرام، انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لے اور اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے اس کو قبول کر لے زندگی گزارنے کا، اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے رسول کے طریقے کے مطابق. اگر یہ ایسا کرے گا تو یقیناً کامیاب ہوگا. اور ایسا انسان جو ہے وہ رحم دل ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے. جیسے کہ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ صبر کی وصیت اور رحم کی وصیت ایک دوسرے کو کی. دیکھیں، انسان اسلام جو ہے، ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طرز حیات بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے غضب پہ سبقت لے گئی ہے. تو انسان کو بھی رحم دل ہونا چاہیے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے
جو دین اسلام کا ہمیں طریقہ بتایا ہے اس میں نرم دلی، نرم خوئی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ سامنے کرام، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ان کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو نرم دلی سے، نرم خوئی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ او کما قال، ایسی آیت حدیث ہے کہ نرم خوئی، نرم دلی جو ہے یہ ایک بنیادی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں خالق ہے ہمارا، اور وہ ہم سب کو رزق دے رہا ہے بلا اختیار، بلا تمیز مذہب۔ کوئی اگر اس کے حکم کے سامنے سر جھکاتا ہے یا نہیں جھکاتا، رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے تمام سے یکساں سلوک کیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکائے اور اس کی بجائے کسی باطل کو اپنی منزل بنا لے، باطل کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر اپنے رزق کے دروازے بند نہیں کرتا۔ یہ آپ نے دیکھا ہے سامنے کرام، یہ ہمارے سامنے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو اصل بات ہے وہ نرم دلی کی ہے۔ سخت دلی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی نرمی کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس پہ پھر یہ ہے کہ یعنی اللہ کی صفات ہی کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام آیت نمبر 11 سے، وہ فلقتحم العقبہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ دین کی گھاٹی میں سے ہو کر نہ نکلا۔ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ گھاٹی دو اونچے پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ آسان ہی ہوتا ہے، یعنی بنسبت یہ کہ آپ پہاڑ کی چوٹی پر چوٹی سر کر کے پہاڑ، یعنی چوٹی پر چڑھ کر پہاڑ کو سر کریں، یا آپ ایک گھاٹی سے نکل جائیں، تو دونوں صورتوں میں پہاڑ سر تو ہو جائے گا، لیکن ایک آسان طریقہ، ایک مشکل طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اللہ کی پالیسی یہ ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے اور مشکل نہیں چاہتا۔ یہ تو ہم نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے سامنے کرام، اور ہم نے مشکل راستے کا انتخاب کیا ہوا ہے۔ جو اللہ کا راستہ ہے وہ تو آسان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے آسان قرار دیا۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَ، ہم تم پہ آسان دین اور بھی آسان کر دیں گے۔ یا دوسرے وہ اسی پارے میں ہے کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَ، اور دوسرا یہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ، جس نے دیا، تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ آسان راستہ میں اس پر اور بھی آسان کر دوں گا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا اور بے نیازی اختیار کی راہ حق سے، اور دین کی، نیکی کی تکذیب کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے لیے ہم مشکل راستہ آسان کر دیں گے۔ یہ دیکھیں، آسانی پیدا کرنے والا بھی اللہ کی ذات ہے اور مشکل، لیکن ایک تو آسان راستہ ہے اور ایک مشکل راستہ ہے۔ فطرت کے خلاف جانا مشکل ہے عام طور پہ۔ اسلام دین فطرت ہے، اگر آپ فطرت کے خلاف جائیں گے تو وہ مشکل ہے، لیکن اگر آپ نے اللہ کو اپنا الہ واحد نہیں بنایا، محمد الرسول اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم نہیں کیا، تو آپ کو مشکل راستہ آسان بنا دیا جائے گا۔ آپ دیکھ لیں تمام ہمارے دنیا کا جو حال ہے کہ مشکل راستہ ہمیں بہت آسان لگتا ہے۔ بے حیائی، بے شرمی، بے ہنگی، نافرمانی، بغاوت، سرکشی، یہ ساری چیزیں ہمیں آسان لگتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، سود حرام ہے، سود اللہ سے جنگ ہے، لیکن ہم مسلمان، تمام مسلمان لوگ، ملک تقریباً 56 اس وقت
کم و بیش 56 ممالک ہیں، سب میں سود کی لعنت موجود ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ ابو ظہبی ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، یا جہاں بھی ہو، جہاں مسلمان بستے ہیں، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، سب لوگ سودی لین دین میں ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں نا کہ آج کل ایسا وقت ہے کہ اہل ایمان باقی نہیں ہے، یہ سب خواہشات کے تابع ہیں، ہم سب لوگ خواہشات کے تابع ہیں اور خواہشات نفس کے مطابق ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی ہدایت سے ہم بہت زیادہ دور ہیں، اللہ کی ہدایت کے تابع نہیں ہیں، نہ ہونا چاہتے ہیں۔ یہ بات اس پہ آپ کو سوچنا ہوگا۔ لیکن آج کا جو سبق ہے کہ یہ گھاٹی کا تذکرہ ہو رہا ہے، گھاٹی پہاڑ پہ کی چوٹی پر چڑھنے کے مقابلے میں گھاٹی سے چلے جانا جو ہے، یا سر کر لینا یا عبور کر لینا، یہ آسان ہوتا ہے، ہمیشہ آسان ہوتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں سامنے کرام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین آسان ہے۔ لیکن اگر آپ گھاٹی سے بھی نہیں جینا چاہتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گھاٹی، یہ پہاڑوں کو آپ عبور ہی نہیں کرنا چاہتے، یعنی آپ گھاٹی سے نکلنا ہی نہیں چاہتے، آپ خواہشات نفس کے بندے ہیں اور آپ نے پستی کو اپنی منزل بنا لیا ہے۔ اب پستی کا راستہ تو خواہشات نفس کا راستہ ہوگا۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو خواہشات نفس کے دھارے پر چھوڑ دیا ہے کہ بس میں جو مرضی آئے کروں گا، ایک عام جملہ ہے، ایک عملی طور پہ ایک رویہ ہے کہ میری جو مرضی ہوگی ویسا میں کروں گا، ویسا میں اپنے لیے عقیدہ زندگی گزارنے کا ایک راستہ بنا لوں گا۔ اور دیکھ لیں، یہ ہم سب نے تقریباً اپنے اپنے حساب سے ایک نظریہ حیات بنا لیا ہے، اور وہ باطل ہے، وہ خس و خاشاک ہے، وہ آپ کے سامنے، یعنی آپ کے سامنے تو ہے لیکن آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنے والا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، دنیا باطل ہے، اس باطل کو اگر آپ منزل بنا لیں گے، اس سے آپ کچھ پھر لے جا نہیں سکتے، چاہے ساری دنیا آپ کما لیں اور ساری دنیا کی دولت اور سونا چاندی آپ کی ہو جائے، لیکن موت کے وقت جو ہے ایک رتی چاندی آپ کی قبر میں آپ کے ساتھ نہیں رکھی جائے گی۔ تو بہرحال یہ سورہ بلد جو ہے، یہ اصل میں مضمون یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ دین اسلام کے تقاضوں پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ خواہشات نفس کو آپ نے پیچھے دھکیلنا ہوگا اور پھر بڑھتے چلے جانا ہوگا۔ تو اب یہ دین کیا ہے؟ الدین النصیحہ۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین خیر خواہی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور کس کے ساتھ خیر خواہی؟ اللہ کے لیے، جواب آیا اللہ کے لیے، رسول کے لیے، عامت المسلمین کے لیے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی، رسول کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی۔ تو بات یہ ہے کہ خیر خواہی، دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ کے پڑوس میں ایک خاندان بھوکا ہے تو آپ کے دین کا یہ تقاضا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم اس کو کھانا کھلاؤ۔ یعنی وہ حدیث کا مفہوم ہے نا، کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، وہ کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، اس کے کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ بہرحال تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ نرم دلی اور خیر خواہی، دوسرے کی خیر خواہی، یہ دین اصل ہے سامنے کرام۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ اس نے گھاٹی کو عبور نہ کیا۔ گھاٹی کو عبور کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نرم دلی کا، وما ادراک ما العقبہ، تمہیں معلوم ہے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک و رقبہ، کسی گردن کا چھڑانا، یعنی کسی کو بوجھ سے آزاد کرنا۔ پرانے زمانے میں غلامی تھی، آج وہ نہیں ہے سامعین کرام۔ اب کیا ہے؟ کوئی قرض دار ہے، کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، آپ کو چاہیے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے
اس میں سے آپ کوشش کریں کہ اس کو اس بوجھ سے آزاد کر دیں. کسی قرض دار کا قرض آپ ادا کر دیں تو اس کی گردن چھڑا دیں. اس سے تقاضا کرنے والے تقاضا کر رہے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کرایہ دار جو ہے کرائے کی وجہ سے نکال دیا جاتا ہے، آپ کرایہ ادا کر دیں. اور اسی طرح کوئی کاروباری نقصان کا شکار ہو گیا ہے، حالات کے یعنی حالات کے شکنجے میں آ کے کہیں سے قرض ہو گیا ہے، کہیں کیا ہو گیا ہے، کہیں آگ لگ گئی ہے دکان میں، آپ اس کی مدد کریں، آپ اس کا کاروبار دوبارہ شروع کروائیں. یعنی رحم دلی آپ میں ہونی چاہیے، آپ کا دل نرم ہونا چاہیے. کسی کو بھی مصیبت میں دیکھ کے آپ کا دل نرم ہونا چاہیے. یہاں پر عقبہ سے یہی مراد ہے کہ آپ کا دل نرم ہو، آپ سخت خو نہ ہو، آپ سخت دل نہ ہوں، اور یتیموں کی مدد کریں. فک و رقبہ او اطعام و فی یوم ذی مسغبہ، بھوک کے دن یعنی قحط پڑا ہوا ہے، کھانا نہیں ہے، آپ کھانا بنا کے دیں یا کھانے کا راشن دیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط تھا تو ان کے غلہ آیا، کسی نے ایک آفر لگائی، کسی نے اس سے زیادہ لگائی، کسی نے اس سے زیادہ، تو انہوں نے کہا میں تو اس کو یہ مال بیچوں گا جو سب سے زیادہ مجھے منافع دے. تو انہوں نے پھر اپنا مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا اور کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ مجھے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ مجھے اجر دیتا ہے، اور تم لوگ یعنی منافق اور جمع ہو گئے تھے نا کہ حضرت یہ مال ہم پہ بھیج دیں، آپ یہ دانے ہم پہ بھیج دیں، یہ غلہ ہم پہ بھیج دیں، اور ہم آپ کو منافع زیادہ دے دیں گے، ڈبل دے دیں گے، ٹربل دے دیں گے. انہوں نے کہا میں اس کو دوں گا جو 700 گنا تک دیتا ہے یا بغیر حساب کے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی راہ، یہ تو اب یقین کا معاملہ ہے نا، ان کا یقین تھا تو انہوں نے دے دیا اللہ. اسی طرح ہمارا تو یقین نہیں ہے نا، ہم جو کنجوس بنے بیٹھے ہیں اپنے اپنے مالوں پہ، تو یا مال و جان کو خرچ نہیں کر رہے، ہم کنجوس ہیں، کنجوس رہنا چاہتے ہیں، کنجوسی میں اپنی بھلائی، حالانکہ کنجوسی میں آپ کی تباہی ہے، بھلائی نہیں ہے. کنجوس یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ عربی کا ایک وہ شعر یہ ہے نا کہ بخیل بود زاہد بربار بہشتی نباشد بحکم خبر، کہ اگر کسی بخیل نے زمین کو سجدوں سے بھر دیا ہو لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا اگر وہ یعنی حکم سے باخبر ہو. بہرحال یتیماً ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم، مقربہ یتیم کو کہتے ہیں، یہ رشتہ دار، اور پھر وہ یتیم، رشتہ دار کا تو ویسے بھی حق ہے. آپ ایک بات نوٹ کر لیں کہ رشتہ داروں کا سب سے پہلے آپ کی اپنی ذات، پھر گھر والے، پھر رشتہ دار، یہ ترتیب ہے. نیکی اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے. باہر کوئی مسکین ہے تو اس سے زیادہ مسکین رشتہ دار زیادہ مستحق ہے. یتیماً ذا مقربہ، کوئی رشتہ دار یتیم ہو یا مسکین ہو، خاک نشین ہو، بستر نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، اس کی آپ مدد کریں. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر یہ ہو ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذرا یعنی دین جماعت کے بغیر قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. اسلام، یہ بات نوٹ کر لیں کہ بنیادی طور پہ اسلام جماعتی ایک یعنی جماعت ضرور ہونی چاہیے. اس کا ایک مسلمانوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام کے جو احکامات ہیں وہ جماعت کے لیے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے اور تعداد کم تھی اور جماعت نہیں تھی، ایک منظم جماعت نہیں تھی، تو ہاتھ روک لینے کا حکم تھا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینے، وہاں ایک جماعت بن گئی اور جماعت کا ایک امیر ہو گیا اور وہ چند اصولوں پر متفق ہو گئے، جماعت بن گئی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مدد بھی کی اور جماعتی جو قوانین تھے وہ بھی پھر لاگو ہوئے اور پھر جنگ کا حکم آیا. یعنی جب جماعت نہیں تھی
تو مقابلے کا حکم نہیں تھا، حکم قتال نہیں آیا تھا، لیکن جب جماعت بن گئی، اگرچہ کم تعداد میں تھے لیکن حکم قتال آ گیا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، او کما قال، ایسی آیت ہے کہ اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم جنگ کرو، بانہم، کیونکہ اس پر ظلم کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی امداد پر قادر ہے۔ تو آپ نے دیکھا پھر جب جماعت بن گئی، ید اللہ علی الجماع مشہور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کی رحمت کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ ید اللہ علی الجماع، یہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پر ہوتا ہے۔ تو جماعت جب بن گئی تو اللہ تعالیٰ کی پھر مدد بھی آ گئی۔ بدر میں دیکھیں اور اسی طرح تمام غزوات میں اللہ تعالیٰ، احد میں پہلے مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی تھی، اور احزاب میں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، ٹھیک ہے اس میں ٹائم لگا، مہینہ آدھ لگ گیا، لیکن یہ ہے کہ آخر کار وہ تو امتحان تھا، آخر کار پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر بھیجے۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور میں نے ایسے لشکر اللہ کے پاس لشکروں کی کیا، کبھی پانی اس کا لشکر بن جاتا ہے، کبھی ہوا بن جاتی ہے، اللہ کا تعالیٰ کو تو ایٹم بم اور اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال تو بات یہ ہے کہ جماعت، یہ ثم کان من الذین آمنوا بما، یعنی یہ انفرادی مومن کی کوئی حیثیت نہیں ہے سامنے کرام۔ جو من شذ شذ فی النار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جماعت سے، من فارق الجماعت عقید شبر، جو ایک بالش بھر جماعت سے علیحدہ ہوا، اس نے اسلام کا پٹہ اپنے گلے سے نکال دیا۔ من شذ شذ، جو الگ ہوا وہ آگ میں جا گرا۔ تو ایک بات نوٹ کر لیں، اسلام جماعت کا مذہب ہے، اسلام جماعت کا دین ہے۔ من حیث الجماع، آپ دیکھیں نا، مسجد ہے، نماز ہے 5 وقت، آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو حکم ہے کہ آپ جماعت سے پڑھیں، جماعت بنیادی طور پہ۔ آج تو نہ مسلمان کا کوئی وجود ہے، مومن کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ اس کی جماعت ہے، نہ اس کا کوئی امیر ہے، اس بات پہ بھی آپ کو سوچنا ہوگا۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر، پھر وہ ان لوگوں میں سے ہوا جو مسلمان تھے، مومن تھے، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت تلقین کرتے رہے۔ صبر کیا ہے؟ مشکل حالات میں دین پر جمے رہنا، اس کا نام کیا ہے؟ صبر۔ وتواصوا بالمرحمہ، اور رحم کرنے کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے، وصیت کرتے رہے۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی رحم دلی، ایک مسکین ہے، اگر آپ کھانا نہیں کھلا سکتے تو کسی اور کو آمادہ کریں، کسی اور کو وصیت کریں کہ بھئی یہ بھوکا ہے، اس کی مدد کرو۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ جنہوں نے حق سے انکار کیا، والذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا ہمارے احکامات سے، لفظی ترجمہ، والذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا، نہ ماننا، ماننے سے، میرے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا، ہم اصحاب المشأمہ۔ اچھا، یہ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ آیت رہ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ جو یتیموں بیواؤں کی مدد بھی کرتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، اور پھر جماعت کے ساتھ رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کو صبر اور رحم کھانے کی تلقین کرتے رہتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں یہ دائیں ہاتھ والے ہیں، بائیں ہاتھ والے ہیں، یعنی سیدھے ہاتھ والے ہیں، یعنی یہ جنتی ہیں، اصحاب المیمنہ۔ والذین کفروا بآیاتنا، جنہوں نے انکار کیا ہمارے آیات سے۔ اب دیکھیں اس میں انکار ہے آیات سے، جیسے کہ ہم ہیں، ہم قرآن کو ہم نے اعلان کیا ہوا ہے اپنے اعمال سے کہ ہم نہیں مانتے کہ قرآن کے احکامات۔ آپ کو میں وہ سود کی مثال دے رہا تھا نا، کہ اجتماع ہے کہ ہم نے سود لینا دینا ہے۔ آج امت مسلمہ نے اجتماعی طور پہ، عملی طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنی ہے،
اور ہم نے سود کا لین دین برابر جاری رکھنا ہے۔ آج کہیں بھی تحریک نہیں ہے، سود کے خلاف کہیں بھی تحریک نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ انکار آیات ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس جو اصل چیز جو ہے وہ انکار آیات ہے، یعنی آپ اگر دین کو اپنا ضابطہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن کو آپ ہدایت کے طور پہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کا ٹھکانہ جو ہے پھر جہنم ہے، اور جہنم بھی ایسی کہ چاروں طرف سے بند کی گئی ہوگی، علیہم نار مؤصدہ، ان پہ چاروں طرف سے بند۔ ظاہر ہے کہ وہ آگ سے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ یہاں تو آپ جیل میں ہوتے ہیں، کوئی سرنگ کھود لیتے ہیں، کوئی نقب لگا لیتے ہیں اور کچھ ہو جاتا ہے، آپ جیل سے بھاگ جاتے ہیں، جیل کو توڑ دیتے ہیں، لیکن وہاں ایسا ممکن نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور یہ سچ ہے، یہ آگ ہے، یقیناً ہے، اور اس کا نوالا کون سو لوگ بنیں گے؟ والذین کفروا بآیاتنا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ کیا مطلب؟ میں اور آسان کر دوں کہ جو لوگ زندگی اللہ کی مرضی سے نہیں گزارتے، اللہ کی مرضی تو دین اسلام ہے، اللہ کی مرضی سے جو دین قبول کرنے پر یا اس کے مطابق زندگی، تو یہ لوگ جو ہیں یہ اصحاب المشأمہ ہیں، بائیں ہاتھ والے ہیں، الٹے ہاتھ والے ہیں، اور یہ آگ میں جائیں گے اور آگ سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سورہ بلد کے اس نے مضامین کو مجھے سمجھنے اور بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طرح جو دوسری صورت ہے آنے والی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ہم مدد کے درخواست گزار ہیں۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ۔ ترجمہ سنا دیں۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تو اس نے اس دین کی گھاٹی میں سے ہو کر نہ نکلا، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک و رقبہ، گردن کا چھڑانا، اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن میں کھانا کھلانا، یتیمن ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو، او مسکینن ذا متربہ، یا کسی خاک نشین مسکین کو، ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ان میں سے ہوا جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور رحم کرنے کی وصیت کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں والے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور جنہوں نے میرے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، علیہم نار مؤصدہ، انہی پر چاروں طرف سے بند کی ہوئی آگ ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔
بسم الله الرحمن الرحيم In the name of God, the gracious, the merciful. فلاقتحم العقبة But he did not brave the ascent. وما أدراك ما العقبة And what will explain to you what the ascent is? فك رقبة The freeing of a slave, أو إطعام في يوم ذي مسغبة or the feeding on a day of hunger, يتيما ذا مقربة an orphan near of kin, أو مسكينا ذا متربة or a destitute in the dust. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Then he becomes of those who believe, and advise one another to patience, and advise one another to kindness. أولئك أصحاب الميمنة. These are the people of happiness. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. But as for those who defy our revelations, these are the people of misery. عليهم نار مؤصدة. Upon them is a padlocked fire. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.